نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مضمون پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی اہم مضمون ہے کہ کس طرح کی کتب کا انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی کہ مطالعے میں کیسی کتب کا انتخاب کیا جائے اور کیسے کیسے لوگوں کے بیانات سنے جائیں اور کن لوگوں کے بیانات سننے سے اجتناب کیا جائے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بات اکثر ہی بڑے حضرات سے سنی ہوگی کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے مزاج کا اثر اس کی تحریر میں لازماً ہوتا ہے۔ تو جو بے دین لوگ ہوتے ہیں اور آزاد طبیعت لوگ ہوتے ہیں ان کی کتابیں جو ہے وہ قارئین کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ ذاتی مطالعہ اور تجربات سے بھی یہ بات جو ہے وہ اس بات کا ادراک کیا جا سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ کوئی ایسا خاص لکھاری کہ اس کے ذوق کے اندر، اس کے مزاج کے اندر کوئی خاص اسلوب اور انداز ہے تو اس کا جو ہے وہ قاری پر خاص اثر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، اسی طرح مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس طرح بڑے بڑے حضرات جیسے کہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، تو شیخ الحدیث صاحب، بہت سے اہل علم گزرے ہیں۔ تو ان کی کتابیں انسان اگر پڑھتا ہے تو علم کے موتی، معلومات کے گوہر جو ہے انسان کو ملتے ہیں۔ انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اصلاح باطن کا انسان کو خزانہ ملتا ہے، انسان کے شکوک و شبہات جو ہے وہ زائل ہوتے ہیں اور ایمان و یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، عقل کو جو ہے وہ جلا ملتی ہے، دل کی دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، دین اور جو ہے وہ جو رجال دین ہیں ان پر اعتماد کی ایک دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور ان اکابر کی کتابیں جو ہے پڑھ کر بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ برائی کا راستہ انہوں نے ترک کیا اور نیکی کی راہ پر ان کو چلنا اللہ نے نصیب کیا۔ بے نمازی تھے تو نماز کے پابند بنے، روزہ خور تھے تو روزے دار ہو گئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے لگے، اور غرض کے ہر طرح کے جو گناہ، سود ہو گیا، زنا ہو گیا، شراب نوشی، تو ان سے تائب ہو کر جو نام کے مسلمان تھے وہ کام کے مسلمان بنے۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ بعض لکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کی تحریروں کے اندر جو ہے وہ مثبت نتائج ان سے ثابت یا برآمد نہیں ہوئے۔ ان کی کتابیں پڑھ کر جو ہے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، تاریکیوں میں بھٹکنے لگے۔ اعمال کی اصلاح ان سے کیا ہوتی کہ انسان کا عقیدہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ تو یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو سننے سے بھی یہ نقصان ہوا کہ قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بدگمانی ہوئی، محدثین، مفسرین، فقہات سے جو ہے وہ بدگمان ہو گئے، اور اسلام اور شاعر اسلام کے استہزاء تک جو ہے نا وہ بات پہنچ چکی ہے۔ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کو خاص طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کافی محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ اس آزاد خیالی سے بچا جائے۔ کفر و شرک کی نفرت جو ہے وہ انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو سننے سے، ایسے لوگوں کو پڑھنے سے۔ وحدت ادیان اور انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ایسے افکارات اور انسان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ گر گئے، اور اہل علم اور اہل دل کی لکھی ہوئی کتابوں کا اسلوب جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے سادہ بھی ہوتا ہے، ادبی، اور اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے کچھ خشکی بھی ہوتی ہے لیکن ادبیت بھی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ان شکوک و شبہات اور اس طرح کے رذائل سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، انسان کو اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے اور ان کا فائدہ بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے برخلاف جو ہے ایسے لوگوں کی تحریریں ہوں یا ایسے لوگوں کے بیانات ہوں جن کے اندر جو ہے وہ زیادہ مبالغہ آمیزی شامل ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ افسانہ اور ڈرامہ کے اسلوب کو جو اختیار کرتے ہیں، یا ان پر کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ اثر نظر نہیں آتا، تو ان کے تاثرات جو ہے پڑھنے کو انسان کو مل جائیں گے۔ بھئی فلاں جو ہے وہ بہت اچھا لکھتا ہے، یا فلاں بہت اچھا بولتا ہے، اس کی مثالیں بہت عمدہ ہوتی ہیں، اور اس نے اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بہت سے دین کے عام مسائل پر جو ہے ایسے اچھے انداز سے لکھا ہے، ایسے اچھی ترتیب سے کتاب لکھی ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے دن کی جو آزمائش ہے، انسان کی جو لاچاری ہے،
جہنم کے خوفناک مناظر ہیں، دردناک عذاب کی جو لاجواب انہوں نے تصویر کھینچی ہے، یا جنت کے حسن، وہاں کی نعمتوں اور صالحین کے انعام و اعزاز کی جو خوبصورت منظر نگاری کی ہے، یا ایسے بیانات ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو کتابیں یا اس طرح کے بیانات جو ہے وہ سن کر انسان جو ہے کبھی عملی تبدیلی دیکھنے میں بہت ہی کم بلکہ نہیں ملتی. اور ایسی جو افسانی طرز ہے اس پر لکھی گئی جو اس طرح کی دینی کتابیں ہیں، تو ان کو پڑھ کر جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا یا کام کا مسلمان بن گیا، اس کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوا. بس یہ کہ زبان کے چٹخارے ہیں، ذہن کی عیاشی ہے، ذوق ادب جو ہے اس کی تسکین ہے، اور جو اصل چیز ہے، جو مطلوب ہے، مقصود ہے عمل، وہ حاصل نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سننے سے، ایسے لوگوں کو پڑھنے سے. اور بعض رات کو جو ہے وہ پھر ایسی شکایت کرتے بھی دیکھا گیا ہے کہ علماء کی جو تحریریں ہوتی ہیں بالکل خشک ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کی طرف جو ہے دل مائل نہیں ہوتا. لیکن اس طرح کے لوگوں کی جو تحریریں یا ان کے بیانات ہوتے ہیں ادبی ہوتے ہیں، سننے کو دل کرتا ہے، پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو مجبوراً جو ہے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ عرض ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا بالکل خلاف واقع ہے. تمام علماء کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی تحریریں خشک ہوتی ہیں، ان کے بیانات خشک ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے علم آج کے دور میں موجود ہیں کہ ان کا جو ہے وہ نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ ادب سے بھرپور ان کی تحریریں ہوتی ہیں، ان کے بیانات بڑے شاندار ہوتے ہیں. اور اگر اس بحث کو ہی چھوڑ دیا جائے عالم کی اور غیر عالم کی، تو قرآن و حدیث سے زیادہ جو ادبی اور سچائی اور اسی طرح اثر انگیز اور انسانی نفسیات کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے جو ہے وہ پاک اسلوب انداز بیان جو ہے کہیں بھی نہیں مل سکتا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اس لازوال جو ہے وہ علمی، عملی، قلبی، روحانی فائدہ جو ہے جو اس سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. انسان کے دل و دماغ کو جو اطمینان اور جو لذت حاصل ہو سکتی ہے وہ ان افسانوی جو ڈرامے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس سے خاص طور پہ جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو ان چیزوں سے، ایسے لوگوں کو سننے سے، ایسے لوگوں کو پڑھنے سے دور رکھا جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.